جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بنی اسرائیل کا چوتھا رکوع ہم پڑھیں گے۔ تیسرے رکوع میں مختلف احکامات بیان کیے تھے۔ پہلے توحید کا عقیدہ بیان کیا، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا، اور پھر باقی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا، اور پھر خرچ کرنے کے حوالے سے ایک اصول بیان کیا کہ نہ تو بالکل ہاتھ گلے کے ساتھ گردن کے ساتھ باندھا ہوا ہو کہ بالکل کنجوسی، اور نہ ہی اتنی زیادہ سخاوت کہ سب کچھ ختم ہو جائے، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس رکوع کے آخر میں یہ بات بتائی تھی کہ رزق کی جو تقسیم ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وسیع رزق عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ تنگ رزق عطا کرتا ہے۔ اس رکوع میں بھی مختلف احکامات بیان کیے۔ سب سے پہلا حکم یہ بیان کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور تم قتل نہ کرو اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے، کہ اگر تمہاری اولاد زیادہ ہو گئی تو اس کی وجہ سے تم ان کو کھلاؤ گے کہاں سے، ان کو پلاؤ گے کہاں سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ یہاں حضرات مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر سب سے پہلے ان کے رزق کا، بچوں کی اور اولاد کے رزق کا تذکرہ کیا کہ ہم آپ کی اولاد جو ہے اس کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے اولاد کا رزق کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عین ممکن ہے اللہ پاک تمہیں جو روزی دے رہا ہو وہ بھی تمہاری اولاد کی نصیب اور ان کی برکت سے تمہیں روزی دے رہا ہو، اس لیے ان کے رزق کی وجہ سے، اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اور پھر یہاں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو آج کل ہمارے ہاں منصوبہ بندی، یا پھر جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی بچوں کی ولادت کے حوالے سے وہ پہلے سے ہی علاج کروا لیا جاتا ہے، اور اگر اس میں یہ نظریہ پیش نظر ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے، زیادہ بچے ہو گئے تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے، یہ قرآن کریم کے اس نظریے کے خلاف ہے۔ البتہ اگر علاج کی غرض سے صحت کو خطرات لاحق ہوں تو اس صورت میں علماء نے گنجائش رکھی ہے، لیکن یہ جو نظریہ ہے تو اس نظر کے معیشت کے اوپر زد پڑتی ہے، یہ نظریہ سراسر قرآن کے اس نظریے کے خلاف ہے۔ قرآن نے فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ولا، اگلا حکم بیان کیا ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بے شک وہ بہت بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راستہ ہے، برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي، اور تم قتل نہ کرو اس نفس کو، التي حرم اللہ، جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا۔ ایسے نفس کو ہرگز قتل مت کرو، الا بالحق، مگر حق کی بنا پر۔ ومن قتل مظلوما، اور جس کو ظلم کے طور پر قتل کیا گیا ہو، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو فقد، تحقیق، یقیناً، جعلنا، عطا کیا ہے ہم نے، لولیہ، اس کے ولی کو، سلطانا، اختیار، فلا یسرف فی القتل، پس چاہیے کہ حد سے نہ بڑھے وہ قتل کے معاملہ میں۔ کیا اختیار عطا کیا ہے کہ یا تو اس کے بدلے میں قصاص لے کر اس کو بھی قتل کر دیا جائے، یا دیت لے لی جائے۔ تو دونوں معاملوں میں کہا کہ اسراف، یعنی اس معاملے میں حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ انہ کان منصورا، یہ اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے، تو وہ ولی جو ہے وہ اپنے معاملے میں میانہ روی کا اختیار کرے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو، مت جاؤ، الا باللتی احسن، مگر اس طریقے سے جو کہ بہت بہترین ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے تو اس وقت وہ اپنا مال کے اوپر تصرف رکھتا ہے، تو اس وقت اس کو مال اس کو دے دیا جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد پورا کرو، کسی کے ساتھ وعدہ کیا جائے یا کوئی معاہدہ کیا جائے اس معاہدے کو پورا کیا جائے۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، جواب دہی ہوگی، اس لیے عہد کو معمولی مت سمجھو، اور یہ مت کہو کہ یہ وعدے
اور عہد جو ہے یہ قرآن و حدیث نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے بعض لیڈر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عہد ہے یہ تو کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں تو واضح طور پہ کہا گیا کہ اپنے معاہدوں کو، وعدوں کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا پورا بھرو پیمانے کو، جو وزن ہوتا ہے اس کو پورا پورا کرو۔ اذا کلتم، جب تم ناپو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور درست ترازو کے ساتھ تولو۔ اگر کوئی پیمانہ بھر کے پیمائش کر کے کسی چیز کو دے رہے ہو تو وہ بھی پوری پوری پیمائش، اور اگر کسی چیز کا وزن کر رہے ہو تو درست ترازو کے ساتھ، صحیح پیمانے کے ساتھ تول کر دو۔ ذالک خیر، یہی طریقہ اچھا ہے۔ واحسن تأویلا، اور سب سے بہتر ہے انجام کے لحاظ سے، لہذا اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تقف ما لیس لک به علم، ولا تقف، اور پیچھے نہ لگو، ما لیس لک به علم، ایسی بات کے جس کا تمہیں علم نہ ہو، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان اور آنکھیں اور دل، کل اولئک کانوا عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی۔ ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ پاک تم سے قیامت کے بارے میں پوچھیں گے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ اکڑ کر مت چلو۔ انک لن تخرق الارض، حقیقت یہ ہے کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ جب تمہاری اتنی پہنچ نہیں ہے تو پھر اپنی اوقات سے زیادہ ڈینگے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا کہ اپنی حد کے اندر رہنا چاہیے اور عاجزی کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کل ذالک، یہ سب امور ہیں، کان سیئہ، کہ ان کا برا پہلو، عند ربک مکروہا، تمہارے رب کے نزدیک بہت ناپسندیدہ۔ یہ جتنے امور ہیں ان کا جو برا پہلو ہے یہ اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما اوحا الیک، ذالک، یہ وہ باتیں ہیں، مما اوحا الیک، جو وحی کی ہیں تمہاری طرف، ربو کا، تمہارے رب نے، من الحکمہ، حکمت میں سے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت ٹھہراؤ۔ فتلقی فی جہنم، وگرنہ تمہیں ڈال دیا جائے گا جہنم میں، ملوما مدحورا، ملامت زدہ کر کے اور ہر بلائی سے محروم کر کے، ملامت زدہ کر کے اور ہر بلائی سے محروم کر کے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، افاصفاکم، کیا نوازا ہے تم کو، ربکم، تمہارے رب نے، بالبنین، بیٹوں سے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور بنا لی ہیں فرشتوں میں سے انہوں نے بیٹیاں۔ یہ دراصل مشرکین کے اس عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، بیٹیاں اگر ہو جائیں تو ان کو زندہ درگور کر دیتے ہو، اور تمہاری خواہش، تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں بیٹے پیدا ہوں۔ تو یہ کیسی ناانصافی ہے کہ تم اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو۔ انکم لتقولون قولا عظیما، واقعہ یہ ہے کہ تم بہت غلط اور بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ تو افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہیں تمہارے رب نے نوازا ہے بیٹوں سے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور تم نے بنا لیا فرشتوں سے بیٹیاں اللہ کے لیے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، واقعہ یہ ہے کہ تم بہت بری اور بڑی غلط بات کہہ رہے ہو۔ دوبارہ ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور تم اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقہم وایاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور برائی اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ انہ کان فاحشۃ، بے شک وہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور تم اس جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر کسی نے دوسرے انسان کا قتل کیا تو اس کو جواباً قصاصاً قتل کیا جائے گا۔
ومن قتل مظلوما، اور جس شخص کو ظلمن قتل کیا گیا ہو، فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دے دیا ہے، اس کو معاف کر دے، اس سے قصاص لے لے یا اس سے دیت لے لے۔ فلا یسرف فی القتل، پس چاہیے کہ وہ حد سے نہ بڑھے قتل کے معاملے میں، انہ کان منصورا، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر بہترین طریقے سے، حتی یبلغ شدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، واوفوا بالعہد، اور عہد کو، معاہدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور تم پورا پورا پیمانہ بھرو جب تم ناپو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور درست ترازو کے ساتھ تولو، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہی طریقہ اچھا ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور سب سے بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ایسی باتوں کے پیچھے نہ لگو جن کا تمہیں علم نہیں۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین کے اندر اکڑ اکڑ کر مت چلو، انک لن تخرق الارض، بے شک تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور تم پہاڑوں کی بلندی کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کل ذلک کان سیئہ عند ربک، یہ سب امور ایسے ہیں کہ ان کا برا پہلو تمہارے رب کے ہاں مکروہ، انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک، یہ وہ باتیں ہیں جو وحی کی ہیں تمہارے رب نے تمہاری طرف، من الحکمہ، حکمت میں سے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت ٹھہراؤ، فتلقی فی جہنم، وگرنہ تمہیں ڈال دیا جائے گا جہنم میں، ملومن، ملامت زدہ کر کے، مدحورا، اور ہر بھلائی سے محروم کر کے۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا نوازا ہے تم کو تمہارے رب نے بیٹوں سے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور بنا لی ہیں فرشتوں میں سے اپنے لیے بیٹیاں، یعنی تمہیں بیٹے دیے اور اپنے لیے بیٹیاں فرشتوں سے بنا دی، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، واقعہ یہ ہے کہ تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، بہت بری بات کہہ رہے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پر صحیح انداز سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ